بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام رابطہ. میں ہوں آپ کا میزبان عصمت اللہ. سامعین, پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں پروڈیوسر منیبہ بخش ملک اور کامران طارق. پروگرام آپ سن سکتے ہیں میڈیم میں 585 کلو ہرٹز پر, اور دنیا بھر میں آپ ہمیں سن رہے ہیں www.radio.gov.pk پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ لائیو بھی جوائن کریں گے. فیس بک پر ہمیں لائیو دیکھنے کے لیے آپ فیس بک پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیوز پروگرام رابطہ سرچ کریں گے اور آپ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں اور مختلف اس حوالے سے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. سامعین, آج کا پروگرام بہت ہی اہم موضوع پر, اور رمضان المبارک میں جہاں معمول کے مطابق ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں سمیٹنے کا بھرپور موقع ہوتا ہے جس میں بڑھ چڑھ کے عبادات کی جاتی ہیں, اور ہر عبادت کے بدلے پھر بہت ساری نیکیاں بھی ہیں. تو یہیں پر ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اپنے معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ عبادات کو بھی بڑھا سکیں. لیکن یہاں پر وہ لوگ جو مختلف امراض میں مختلف طریقوں سے گھرے ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ریگولر ان کے جو معمول کے مطابق ان کے مرض بن چکی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان عبادات کو, رمضان المبارک کو اور مختلف چیزوں کو, ساتھ نیکیوں کو بھی سمیٹ سکیں. تو یہاں پر ہم بات کریں گے آج ایک بڑی ایسی بیماری کے حوالے سے جو کہ زندگی میں جب کسی کو ایک دفعہ لگ جائے تو پھر اس کی زندگی کا معمول بن جاتی ہے. بات کریں گے شوگر کے حوالے سے, اور شوگر سے جڑا ایک مسئلہ کہ کس طرح سے شوگر میں رمضان المبارک میں اپنے شوگر کے حوالے سے خیال کرنا ہے جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہے. اور آج عالمی یوم صحت بھی ہے. عالمی یوم صحت کے حوالے سے, عالمی یوم صحت کا سب سے جو خاص طور پر بات ہے کہ آج کا جو تھیم ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اور پلانٹ اور ہیلتھ, کہ ہماری زمین, ہماری صحت, کس طرح سے ماحول ہم سب کی صحت سے جڑا ہوا ہے, اور ہمیں کیا کیا خیال کرنا ہے, کیا کیا ماحول کی ڈیمانڈز ہیں, اور ہم کس طرح سے ماحول کی بہتری میں یا پھر اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ماحول میں کارآمد کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب کی صحت بھی بہتر رہے. اسی پر گفتگو کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر توقیر احمد ملک صاحب, کنسلٹنٹ ڈائبیٹک فوڈ اینڈ وونڈ کیئر سرجن ہیں آپ. السلام علیکم جی. آپ کو جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ جی, آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لائیو کالز بھی ہم شامل کریں گے تاکہ وہ لوگ جو ہمارے سامعین ہمیں پاکستان بھر میں سن رہے ہیں, دنیا بھر میں سن رہے ہیں, وہ بھی مختلف سوالات کر سکتے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے, رمضان المبارک میں صحت سے جڑے مختلف مسائل کے حوالے سے, اور خاص طور پر شوگر کے حوالے سے. نمبر ہے ہمارے رابطے کے 051-9206-995, 051-9204-865. ایک دفعہ پہ دہراتا ہوں, 051-9206-995 یا 051-9204-865 آپ کے ہمارے رابطے کے نمبر. اور آج ہم تفصیل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ماحول کے حوالے سے تو بڑی اہم چیز ہے کہ ہم سب اسی میں سروائیو کر رہے ہیں, اور اسی ایک ایکو سسٹم, ہم فوڈ ویب کی بھی بات کرتے ہیں, یہیں پر سب نے سروائیو بھی کرنا ہے, اور اسی ماحول کی خرابی کی وجہ سے بہت ساری نئی بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں. تو اس سال کا جو تھیم ہے ورلڈ ہیلتھ ڈے کا, عالمی یوم صحت کا, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, آج عالمی دن ہے صحت کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ WHO جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو تھیم ہے کہ ہماری زمین اور ہماری صحت. ہماری زمین پہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں جو کہ WHO نے بھی اس کو مینشن کیا ہے, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرونا آیا ہے, کووڈ پچھلے سالوں سے چل رہا ہے, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس نے انوائرمنٹ کو, ماحول کو اور سوسائٹی کو بہت امپیکٹ کیا ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ماحول ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 ملین سے زیادہ اموات جو ہیں ہر سال تقریباً ماحولیات کی وجہ سے ہو رہی ہیں, گندے ماحول, آلودہ ماحول ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ٹھیک جی. تو دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارا ٹیمپریچر درجہ حرارت بڑھتا ہے اور بہت زیادہ سیلاب آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی ہو جاتی ہے. تو اس بنا پہ جو ایکسپیکٹیشن, جو توقع کی جا رہی ہے کہ 2 ارب سے زیادہ لوگوں کو ڈینگی کا ہونے کا خطرہ ہے اس ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے. صحیح. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 ارب سے زیادہ لوگوں کو صاف اور صحت مند پانی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے نا, 2 ارب سے زیادہ لوگوں کو.
اور ہر سال تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ لوگ اس حال سے یا پیچے سے دست سے مر رہے ہیں بیچارے. اور فضائی آلودگی جو ہو رہی ہے، جو مطلب ایک فیکٹریوں سے یا گاڑیوں سے جو دھوئیں نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے جو فضائی آلودگی ہو رہی ہے، ہر 13 منٹ میں ایک جان جا رہی ہے اس کی وجہ سے، جس میں پھیپھڑوں کے کینسر بڑھ رہے ہیں، دل کے امراض بڑھ رہے ہیں، فالج کے امراض پیدا ہو رہے ہیں اس ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے. جی. اور دوسری چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ غیر صحت مند خوراک جو کہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے، مشروبات جو سافٹ ڈرنکس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ موٹاپا بڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اور مزید امراض بڑھ رہے ہیں، جس میں شوگر ہے، دل ہے، کولیسٹرول ہے، کڈنی کے مسائل ہیں. جی. تقریباً 3 ارب سے زیادہ لوگوں کے پاس سیف ٹوائلٹ نہیں ہیں، واش رومز نہیں ہیں، ان کے مطلب رفع حاجت کے لیے صحیح پراپر چیزیں نہیں ہیں. جو تمباکو ہے، جو سگریٹ نوشی ہے، تقریباً 600 ملین درخت جو ہے نا ہر سال ضائع ہو رہے ہیں سگریٹ کی وجہ سے، اور تقریباً 8 ملین سے زیادہ لوگ اس سے تقریباً فوت ہو رہے ہیں ہر سال. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو مطلب ہے کہ سب کو مل کے اس کو فیس کرنا ہے، اس سے ہم نے فائٹ کرنی ہے. جی، اس سے فائٹ کرنی ہے. اور فائٹ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب کس طرح سے اپنی روزمرہ کے معاملات زندگی میں مختلف چیزیں بدلیں گے تاکہ ہم خود اور آنے والی نسلوں کو ایک بہتر ماحول مہیا کر سکیں، تاکہ جو صحت اور ماحول کا ایک جو ملاپ ہے وہ بہتر انداز میں اور ان کا آپس میں ایک جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اچھے طرح سے نظر آئے. کسی بھی طرح سے جو صحت ہے وہ ماحول سے متاثر نہ ہو رہی ہو. کیا عادات ہونی چاہیے ہماری روزمرہ کی زندگی میں؟ بحیثیت ماہر معالج آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا عادات ہونی چاہیے کہ ہم اپنائیں اور ہم اپنی جو روزمرہ کی روٹین ہے، جو لائف ہے، اس میں ماحول کو خراب کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے بچ سکیں؟ دیکھیں، یہ ہر لیول پہ آتی ہے. گورنمنٹ لیول پہ بھی آتی ہے، جو پالیسی میکرز ہیں کہ کس طرح پبلک ٹرانسپورٹ ہو، اس کے کیا سیفٹی میئرز ہوں، اس کے جو دھوئیں جو نکلتے ہیں گاڑیوں سے وہ کم سے کم نکلیں، اس کا جو کاربن مونو آکسائڈ جو نکلتی ہے گاڑیوں سے اس کا لیول کم سے کم ہو، جس سے سانس کی بیماریاں کم ہوں. پھر جس کے پاس گاڑیاں ہیں اس کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میری گاڑی دھواں دے رہی ہے تو ماحول کو آلودہ کر رہی ہے، جس سے بیماریاں ہو رہی ہیں. تو ہر لیول پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تمباکو نوشی پہ سب کو پتہ ہے کہ پھیپھڑوں کا کینسر کرتی ہے اور چیزوں کو خراب کر رہی ہے. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو WHO کی ریکمنڈیشن آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں تاکہ کم سے کم گاڑیاں جو ہیں آپ کی سڑکوں پہ چلیں. سائیکل کا استعمال کریں اگر ممکن ہے، پیدل چلیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو دھواں نکلتا ہے یا جو کاربن مونو آکسائڈ فضا میں جا رہی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کے جو مسائل ہیں ان سے ہم نبٹ سکتے ہیں. اور جہاں تک انرجی کے کرائسس ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ فالتو بجلی بند کر دیں، جب جہاں ضرورت نہیں ہے آپ کو بجلی کی اس کو آپ بند کر دیجیے. ٹھیک ہے نا جی. اور فریش ویجز، تازہ سبزیاں، پھل، دالیں، اس طرح کی چیزیں آپ کو کھانی چاہیے اور کوشش کریں کہ مقامی لوگوں سے آپ خریدیں. یہ ساری باتیں جو WHO عالمی ادارہ صحت ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا. کم پلاسٹک والی چیزیں استعمال کریں. اسلام آباد میں تو ایک رول بن گیا تھا کہ آپ پلاسٹک کے تھیلے استعمال نہ کریں، پولیتھین بیگ جو ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ہم پکنک پہ جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، میدانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم پلاسٹک کی چیزیں پھینک دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پھینک دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہاڑوں سے ہوتا ہوتا وہ پانی میں شامل ہوتا ہوتا ہماری جگہوں پہ آ جاتا ہے. جی صاحب، جب ہم ماحول کی ہی بات کرتے ہیں اور یقیناً جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں اور مزید بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر ماحول کو بہتر نہ کیا گیا. یہیں پر اگر ہم بات کریں، جیسے آپ نے ذکر کیا خوراک کے حوالے سے اور آپ نے ذکر کیا بہت سے ایسے اور نئی بیماریاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان نئی بیماریوں سے لڑنے کے لیے بھی ہمیں بہت ساری عادات اور اپنی جو روزمرہ کی روٹین ہے اس کو بہتر کرنا ہے. تو سب ایک عام ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں تب ہوں گی جب لوگ سینسٹائز ہوں گے، احساس کریں گے اس چیز کا. یہ بہت کامن سی باتیں ہیں کہ آپ نے کب ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے کیسے کھانا ہے، اور ہمیں تو 1400 سال پہلے بتا دی گئی. جی بالکل. آپ کس طرح سے کرنا ہے اور جو معاملات زندگی ہیں، پھر آپ اگر پودے درخت کاٹ رہے ہیں تو آپ کو کیا خیال کرنا ہے، تمام چیزیں بہت کامن ہیں. پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں ان چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں؟ تو کس طرح سے سینسٹائز کریں گے؟ کیا عوام کو آگاہی دینا چاہیں گے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس سب کچھ کا خیال کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن
جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اسکولوں میں ہوتے ہیں اس زمانے سے ہمارے ایجوکیشن ہونی چاہیے ماحولیات کے بارے میں, خوراک کے بارے میں, کہ آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کیسا رکھنا ہے. یہ تو بچپن سے ہی چلتی ہیں. پھر ہمارے میڈیا کا اس میں بڑا رول, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا رول ہے کہ وہ بتائے کہ ماحول کو ہم نے کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے, ٹرانسپورٹ کا بتائے, سگریٹ نوشی کا بتائے, خوراک کا بتائے کہ آپ نے کیسے خوراک رکھنی ہے, اور روزمرہ کی چیزوں کا آپ نے کیسے کرنا ہے. اس سلسلے میں جو WHO کہتی ہے کہ آپ کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جو مطلب ہے کہ جو سپورٹ کریں ان ساری چیزوں کو. جی, پاکستان یقیناً بہت سارے عالمی جو اس طرح کے ایگریمنٹس ہیں, معاہدے ہیں, ان کا بھی سگنیچری ہے. SDGs ہو گئے, پہلے MDGs کا تھا, اور پھر اب بہت سارے اور پروٹوکولس بھی ہیں. تو یقیناً ماحول کی جانب جو بہتری کی جانب جا رہا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت کی ترجیحات رہیں, جو گزشتہ حکومت کی ترجیحات رہیں, اس میں یہ بات بڑی اہم تھی کہ ماحول پر بات کی گئی, اور ماحول سے جڑی صحت اور صحت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر توقیر احمد ملک صاحب, کنسلٹنٹ ڈائبیٹک فوڈ اینڈ وونڈ کیئر سرجن. آپ کال کر سکتے ہیں 05192069905 یا 05192048865. آج کے موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ صحت اور ہمارا جو خاص طور پر ہمارا پلانٹ ہے, ہمارا ماحول ہے, اس پر بات کی. اب ذرا ذکر کر لیتے ہیں رمضان المبارک میں جو عام طور پر مختلف مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. لوگ ادویات لیتے ہیں, کچھ صبح لینی ہے, شام لینی ہے. ڈاکٹر صاحب, رمضان المبارک میں کیا خاص چیزیں آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ لوگ جو مختلف ادویات لے رہے ہیں روٹین سے, ان کو کس کس چیز کا خیال کرنا ہے, اور کس طرح سے ان کو صبح اور شام لے سکتے ہیں؟ ان ادویات کا دیکھیں, اسلام جو ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے ہمارا دین وہ جبر نہیں چاہتا, وہ سختی نہیں چاہتا, اس میں ریلیکسیشن ہے. اب رمضان کے حوالے سے کہ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں, نہیں تو اس کا اور آلٹرنیٹو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کی صحت اجازت دے رہے, اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ, دل کے امراض میں مبتلا ہیں, اگر آپ کی اتنی ہمت نہیں, استطاعت نہیں ہے کہ آپ نہیں رکھ سکیں, اور روزہ رکھنے سے آپ کی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. جی, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوائیں ڈیفینیٹلی یقینی طور پہ کہ کوئی سحری اور افطار کے وقت بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو آپ کو مطلب ہے کہ صبح دوپہر شام لینی ہوتی ہیں, جس کا ناغہ اچھا مطلب صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس صورت میں آپ کو پھر چیزوں کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ شوگر ہے. شوگر بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے سحری کے وقت, افطار کے وقت اور اس کے دوران. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوائیں بھی اس حساب سے آپ کو اوپر نیچے کرنی پڑتی ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, شوگر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, یہ ایک ایسا مرض ہے جو خاموشی سے انسان کو لگتا ہے, اور پھر سننے والوں کو ذرا بتائیے گا آگاہی کے لیے کہ شوگر ہے کیا اور کس طرح سے ہم سب کو متاثر کرتا ہے. اچھا جی, شوگر جو ہے بیسیکلی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب ہمارے جسم میں, ہمارے خون میں گلوکوز یا شوگر جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم شوگر کہتے ہیں. یہ کیوں ہوتی ہے, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں کہ اگر فیملی میں, خاندان میں کسی کو شوگر چلی آ رہی ہو تو جو اس کے بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ رسک پہ آ جاتے ہیں. کچھ انفیکشن ہو جائیں پینکریاس کے لبے کے, اس سے وہ ہو جاتی ہے. کچھ دوائیں ہیں جو شوگر کو بنا دیتی ہیں, اور انفیکشنز ہو گئے, اس طرح کی چیزیں. اسٹریس ہو گیا, ذہنی دباؤ ہو گیا, کوئی ایسی چیز آ گئی کہ جس میں آپ کا ذہنی دباؤ اتنا بڑا, حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے کہ آپ برداشت نہیں کر سکے, تو اس میں بھی شوگر زیادہ ہو جاتی ہے. تو شوگر ہوتی کیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے لبلبا رکھا ہے جس کو ہم پینکریاس کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسولین بناتا ہے. انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو شوگر, جو خوراک کے ساتھ ہماری چینی شوگر جاتی ہے, اس کو وہ کیا کہتے ہیں, اس کو جلانے کے لیے یا برن کرنے کے لیے کام کرتا ہے. بیسیکلی آپ شوگر کو یہ سمجھ لیں کہ شوگر ہماری دشمن نہیں ہے. چینی جو ہمارے گلوکوز ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہماری دشمن نہیں ہے. گلوکوز ہمارے جسم کے لیے بے انتہا ضروری ہے. ہماری روزانہ کی جو ہمارے کام ہوتے ہیں اس کے لیے, ہلنے جلنے کے لیے ہماری شوگر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. دماغ کو اور گردے کو, یہ دو ایسے اللہ تعالیٰ نے آرگن رکھے ہیں, حصے رکھے ہیں ہمارے جسم کے, جو شوگر کے بغیر نہیں چل سکتے.
جی ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا جیسی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے نیچے آتی ہے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انسولین جو لبلبہ بناتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ خون سے ہمارے خلیوں کے اندر جو ہمارے جسم کا حصہ ہے اس کے اندر گلوکوز کو پھینکتی ہے. وہ جب خلیے کے اندر گلوکوز جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے پھر طاقت کی انرجی کی چیزیں بناتا ہے جس سے ہم حرکت کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ لبلبہ جو ہے وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے ایک قسم کی انسولین. دوسری یہ ہوتی ہے کہ لبلبہ تو بنا رہا ہے اپنی انسولین لیکن وہ کسی طریقے سے کسی وجہ سے وہ استعمال نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا. خلیوں کے اندر نہیں جا پا رہی. تو اس بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوگر کی بیسیکلی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں. ایک ٹائپ 1 قسم اول ہے, پھر ٹائپ 2 ہے, اور ایک تیسری ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو حمل میں ہوتی ہے. ٹائپ 1 جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لبلبہ جو ہے اپنا انسولین بالکل نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ عموماً بچپن سے لے کے 30 سال کی عمر تک کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اور اس کا علاج جو ہے آپ کا صرف انسولین پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو 30 سال کے بعد عموماً ہوتی ہے جس میں انسولین تو بن رہی ہوتی ہے جسم میں یا کم بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی. تو جس کی وجہ سے بندے کے انسان کی شوگر زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہم ٹائپ 2. یہ گولیوں سے بھی کنٹرول ہوتی ہے اور انسولین سے بھی کنٹرول ہوتی ہے. تیسری قسم وہ ہے جو حمل کے دوران ہو جاتی ہے. جب حمل ختم ہوتا ہے تو واپس آ جاتی ہے بعض کا, تو وہ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی ہماری 3 قسم کی شوگر ہیں, ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3. ایک عام کانسیپٹ جب کلینک پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ مریض پوچھتے ہیں کہ کیا یہ میری ہڈی کی شوگر تو نہیں ہے یا میری گوشت کی تو شوگر نہیں ہے. تو ماحول میں سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ چل رہے ہیں کہ ہڈی کی شوگر ہوتی ہے, خون کی شوگر ہوتی ہے. یہ ہڈی کی شوگر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ 2 ہی ہوتی ہیں, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹھیک ہے. آپ نے ذکر کیا ٹائپ 1 ٹائپ 2 کا, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں اچانک لبلبہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسولین کی پھر آپ کو انٹیک کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا بڑی وجوہات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں, آپ کے پاس روزمرہ کی بنیاد پہ بہت سارے مریض آتے ہیں, آپ ان کو چیک کرتے ہیں, تو کیا بڑی وجوہات ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شوگر جیسا بڑا مسئلہ ہم سب سے لگ جاتا ہے, یا پھر عمر کے مختلف حصوں میں آپ اس سے لاحق ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی ماحولیات پہ. ٹھیک ہے نا. ماحولیات میں آپ کی فضائی آلودگی بھی ہے, آپ کی جو کھانے پینے میں جو چیزیں بن رہی ہیں کھیتوں سے آ رہی ہیں اس میں بھی آلودگی ہے, ہماری کھانے پینے کی چیزوں میں آلودگی ہے, ہماری خوراک میں وہ نظم و ضبط نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری خوراک اگر اچھی نہیں ہوگی, جس میں ہم میٹھا زیادہ کھائیں گے, وہ ون آف دی فیکٹر, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ کو شوگر ہو سکتی ہے. پھر دوسرا ہماری ورزش کی یا چلنے پھرنے کی عادت بالکل بھی نہیں ہے. کھانا کھایا, بیٹھ گئے اور سو گئے. ٹھیک ہے نا. سافٹ ڈرنکس ہو گئے, مشروبات ہو گئے جو جس میں آپ سوڈا والے جو ہیں جس میں بہت زیادہ چینی ہوتی ہے وہ ہم پی لیتے ہیں. پھر چائے ایک ایسی چیز ہے, میں باہر بھی تھا تو یہاں بھی ہے کہ ایک ایسی چیز مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک چھوٹے سے کپ میں 6 چمچ چینی کیسے ڈال کے لوگ پی لیتے ہیں. مطلب کہ ایک ڈائٹری ہیبٹس وہ ہیں جو آپ کو شوگر کی طرف لے کے چل جاتی ہیں. پھر آپ کا ماحول ہے, ذہنی دباؤ ہیں, جس طرح آپ کووڈ آیا, لوگوں کی جابیں چلی گئیں, لوگوں کے مسائل کھڑے ہو گئے, فنانشلی مسائل ہو گئے, اسٹریس میں آ گئے لوگ. اسٹریس جو ہے, ذہنی دباؤ, وہ آپ کو شوگر کو بڑھا دیتا ہے. اس کے پیچھے ایک میکنزم, اس میں نہیں جائیں گے ہم. پھر آپ کا کچھ انفیکشن آ جاتے ہیں, کچھ الکوہل کے جو لوگ پیتے ہیں, شراب وغیرہ, اس سے بھی ہو جاتی ہے. اور مطلب بے شمار چیزیں ہیں جس سے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ جینیاتی بھی ہے کہ جنریشن موو کر رہی ہو, یا پھر خود سے انسان کو اپنی عادات کی وجہ سے لگ رہی ہوتی ہے؟ میرے خیال سے جینیاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں ہر 12 میں سے ایک شخص کو شوگر ہے. اگر جینیاتی ہو تو پھر مطلب ہے کہ پوروں کو ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو شوگر ہے اور آپ رسک پہ آ جاتے ہیں, رسک فیکٹر آ جاتا ہے, کا مطلب آپ خطرے میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو بھی شوگر ہو سکتی ہے.
اچھا، عمر کا کون سا حصہ خاص طور پہ ان چیزوں کے حوالے سے ولنریبل ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں احتیاط کرنی ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چینی اور اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہیں جو مشروبات وغیرہ ہو گئے ان کا خیال کرنا ہے. کیا عمر کے کسی خاص حصے میں ہی، یا پھر ہمیں اپنی روٹین ڈے 1 سے ایسی بنانی چاہیے کہ ایسی عادات اپنائیں کہ ہم ان چیزوں سے بچے رہیں؟ میرے خیال سے شروع سے ہی ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. جب بچپن میں ہوتے ہیں، جس طرح بچوں کو کھانا دے رہے ہیں، چینیاں دے رہے ہیں، آئس کریمیں کھا رہے ہیں، برگرز کھا رہے ہیں، ایکسرسائز نہیں ہے ان کی، موبائل فونوں پہ بیٹھے ہیں، حرکت نہیں ہو رہی، کمپیوٹرز پہ بیٹھے ہیں، وہیں سے بہت ضروری ہے. ہاں، اسی میں پھر موٹاپا ہوتا ہے. موٹاپے ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی شوگر کے بڑھنے کے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو مطلب شروع سے ہی ہمیں اچھی عادات اپنانی چاہیے تاکہ رسک فیکٹر ہو جائے. پاکستان، میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں ہر 12 میں سے ایک شخص کو تقریباً شوگر ہو چکی ہے. پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر 6 میں سے ایک شخص کو تقریباً شوگر ہے. اچھا، کچھ متس بھی ہیں اس حوالے سے. کچھ لوگوں نے مختلف مفروضے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہڈی کی شوگر یا گوشت کی شوگر یا خون کی شوگر، اس طرح سے جڑے ہوئے کون سے ایسے متس ہیں جو آپ عام عوام کو بتانا چاہیں گے کہ ان کے لیے ضروری ہیں؟ کہ کیا صرف چینی ہی شوگر کی وجہ بنتی ہے، یا کیا کوئی خاص ایک چیز ہے وہی وجہ بنتی ہے، یا پھر ہماری مجموعی طور پہ خوراک میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اپنائیں اور اس سے بچ سکیں؟ مجموعی طور پر خوراک. چینی کو آپ ظاہر وہ تو اس کو تو آپ الزام نہ دیں. آپ زیادہ چربی والی خوراک کھائیں گے، اس سے بھی آپ مطلب رسک پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ کھائیں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے، اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے، تو وہ بھی آپ خطرے میں آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک میں سبھی چاہتے ہیں کہ عبادات کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں اور ثواب اکٹھا کر سکیں. ایسا مہینہ ہے کہ کئی گنا ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کو شوگر ہے، ظاہری بات ہے وہ کچھ دیر تک بھوکے بھی نہیں رہ سکتے. انہیں ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے. ہم سب کی فیملیز میں لوگ موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں فوراً سے خوراک بھی چاہیے ہوتی ہے یا ادویات چاہیے ہوتی ہیں. تو کیا احتیاط کرنی ہے شوگر والوں کو رمضان المبارک میں سحری اور افطاری میں کیا کھائے پئیں تاکہ ان کا جو روزہ ہے وہ بہتر گزرے؟ اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایسا ہونا چاہیے جن کو شوگر ہے، چاہے انسولین والی ہے یا گولیوں والی ہے یا دونوں والی، ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 ہے، ان کو رمضان سے پہلے ہی اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے جس سے وہ علاج کروا رہے ہیں. ان سے بیٹھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا مینیج کرنا ہے، کیونکہ دوائیاں اب سحری اور افطار میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، چاہے وہ انسولین ہے چاہے گولیاں ہیں، وہ ان کا نظام بدل جاتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ افطار کے وقت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو اس وقت ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے. سحری میں عموماً کم کھایا جاتا ہے، اس میں اس کی ضرورت، دوائیوں کی ضرورت کم ہو جاتی ہے. صحیح. تو جب آپ ڈاکٹر سے ملتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے، اپنے ڈاکٹر سے ملیے، ان سے ڈسکس کریں. وہ ڈاکٹر جو ہیں آپ کے پھر آپ کو وہ معائنہ کریں گے، آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے، آپ کے رسک فیکٹر جو ہیں، جو خطرات آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں روزے میں، وہ آپ سے پوچھیں گے. اس میں یہ کہ اگر بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، پھر ایک درمیانہ خطرہ ہے، ایک بالکل تھوڑا خطرہ ہے. اس میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر مریض کو کوئی بیماری ہے یا اس کو کوئی ڈائلسس پہ ہے یا پھر وہ پریگننٹ ہے یا اس کو کوئی ایسا انفیکشن ہوا ہے یا ایسی بیماری ہوئی ہے جو سنبھل نہیں رہی، ٹھیک ہے نا، یا اس کو کئی دفعہ اس کا شوگر ڈاؤن ہوئی ہے، کئی دفعہ شوگر زیادہ ہوئی ہے، تو وہ ہائی رسک پہ آ جاتا ہے. تو اس میں اس کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اس طرح کی چیزیں اس کو کیٹیگرائز کرنا چاہیے ڈاکٹر کو، اس کے بعد اس کے ریکمنڈیشن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ سحری کے وقت اور افطار کے وقت اس کو اوپر نیچے کرنا ہے. انسولین بھی اسی طرح سحری میں کم ہوتی ہے اور افطار میں زیادہ ہو جائے گی. گولیاں بھی کچھ گولیاں اوپر نیچے کر کے سحری افطار میں آ جاتی ہیں. اب کھانے میں کیا ہے کہ سحری میں افطار میں آپ کا کھانا جو ہے نا مناسب ہونا چاہیے، جس میں چینی والی چیزیں نہ ہوں، جو کہ شوق ہوتا ہے، اور تلی ہوئی چیزیں کوشش کریں کم کھائیں. ہاں، چٹ پٹی چیزیں نہ ہوں. اس میں دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس سبزیاں ہوں، اس طرح کی دالیں ہوں جس سے آپ کو طاقت، انرجی ملے. فروٹس کوشش کریں کہ فروٹ چاٹ وغیرہ نہ ہو، بلکہ پورا فروٹ کھا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس طرح سحری میں آپ کو اسی طرح اسی حساب سے آپ کو کھانا ایڈجسٹ کرنا ہے. اور اس دوران آپ نے افطار اور سحری کے درمیان آپ نے اپنا پانی زیادہ پینا ہے.
ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک تو گرمی کے موسم شروع ہو گئے ہیں، اگر ہم روزہ بھی رکھیں گے اور باہر بھی نکلیں گے تو ہمیں پانی کی شدید کمی ہو سکتی ہے جو کہ ہمیں نقصان کر سکتی ہے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کو پانی زیادہ پینا ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میری شوگر ہائی ہو رہی ہے، شوگر لو ہو رہی ہے، تو شوگر ہائی اور شوگر لو کیا ہے ٹیکنیکلی بتائیے گا، اور اس کے ساتھ اگر یہ ہو تو جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے ان کو کیا خاص چیز پاس رکھنی ہے، یا پھر ان کے فیملی ممبرس کو کیا خیال کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ خود کی کیئر نہیں کر پاتا، تو کیا خاص احتیاط آپ بتائیں. اب جو شوگر کے مریض ہیں ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. شوگر لو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ نارمل لیولز کیا ہیں. جس کو شوگر نہیں ہے، جو عام بندہ ہے جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے، تو 90 سے لے کے 120 تک نارمل رینج ہے. ٹھیک ہے نا. جس کو شوگر ہے اور وہ مطلب دوائیوں پہ ہے، اس کی اگر 120 130 140 تک آ جاتی ہے خالی پیٹ، وہ اس کے لیے نارمل ہے. صحیح. کھانے کے بعد جو شوگر جس کو شوگر نہیں ہے 120 130 تک رہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن جو شوگر والے پیشنٹ ہے 160 تک بھی 170 تک بھی چلے جائیں تو وہ تقریباً آپ نارمل کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کے لیے اس لیول پہ. اب اگر اس نے صبح اٹھا اور اس نے شوگر چیک کی، اس کی شوگر آ رہی ہے 200 300 تو یہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر وہ شوگر چیک کر رہا ہے اس کی 100 سے کم آ رہی ہے، 60 پہ آ رہی ہے، 70 پہ آ رہی ہے، تو یہ لو ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو لو بھی خطرناک ہے، جو کم ہو جاتی ہے، جو زیادہ ہے وہ بھی خطرناک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے پوچھا تھا کہ فیملی کو یا پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے. جن کو شوگر ہے، میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں، باہر سے جو آ رہے ہیں دوسرے شہر سے، ان کو یہی کہتا ہوں جیسے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھو تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک پانی کی بوتل ہونی چاہیے، جوس ہونا چاہیے، یا کھجور ہونا چاہیے، یا ٹافی ہونی چاہیے، یا چینی ہونی چاہیے، کیونکہ شوگر کسی بھی وقت آپ کی ڈاؤن ہو سکتی ہے. اور آپ سڑک پہ آ رہے ہیں، مین روڈ پہ آ رہے ہیں، اور آپ کے آس پاس کوئی دکان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، آپ کی شوگر لو ہو گئی تو آپ کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ایڈ. آپ کا مطلب دماغ جو ہے نا بالکل ہی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. جب سنسان جگہ پہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پینک ہو جائیں گے، تو جان کو خطرہ ہے. تو ہمیشہ اپنے پاس، اپنے پرس میں، اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ میٹھی چیز رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو بندہ اس کو کنٹرول کر لے. تو لو شوگر، جو کم شوگر ہو جاتی ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ نے فوری طور پہ اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. جو زیادہ شوگر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول پہ، اس حساب سے ایمرجنسی آ جاتی ہے، لیکن وہ بنسبتاً کم خطرناک ہے فوری طور پہ اس کے کہ لو شوگر ہو جائے. تو اس کے لیے یہی ہے نا کہ آپ اپنے پاس چیزیں رکھیں، اور اپنی چیزوں کو مطلب سفر کرنے سے پہلے اسپیشلی آپ اپنے آپ کو تیار کر کے آئیں. جی ڈاکٹر صاحب، اب بات کریں گے ڈائبیٹک فوڈ کی. ڈائبیٹک فوڈ ہے کیا اور اس کا شوگر سے کیا تعلق ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. میں یہ بتا دوں کہ جس طرح میں شروع میں کہا تھا کہ ہر 12 میں سے ایک شخص کو دنیا میں شوگر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ٹائپ 2 زیادہ ہیں، جو 30 سال کے بعد والے لوگ ہیں. ٹھیک جی. اب اس میں کیا ہے کہ شوگر کی وجہ سے جو پاؤں کے مسئلے آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ خطرناک قسم کے ہیں. دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک ٹانگ کٹ رہی ہے دنیا میں، شوگر کی وجہ سے. شوگر کی وجہ سے. اور پاکستان میں اس طرح کوئی خاص اسٹڈیز نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ تقریباً ٹانگیں کٹ رہی ہیں شوگر کی وجہ سے. تو ایک سیریس مسئلہ ہے. کیوں مسئلہ سیریس ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک زخم کسی مریض کے پاؤں پہ بنتا ہے، وہ اس کے پاؤں پہ نہیں بن رہا، اس کے سارے گھر والوں کے پاؤں پہ بن رہا ہے. ایک مریض کی ٹانگ نہیں کٹتی، اس کے سارے گھر والوں کی ٹانگ کٹ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ اب یہ ہے کہ جب شوگر زیادہ ہوتی ہے اور کنٹرول نہیں ہوتی اور لمبے عرصے کے لیے کنٹرول نہیں ہوتی، تو اس میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے محسوس کرنے والی رگیں دی ہیں ہمارے پاؤں کے اندر، وہ متاثر ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے نا، جسے ہم نروز کہتے ہیں انگلش میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ مریضوں کے پاؤں جلتے ہیں، کچھ کے سن ہوتے ہیں، کچھ کے درد کرتے ہیں، کچھ کو چونٹیاں چلتے محسوس ہوتی ہیں، کچھ کو ایسے لگتا ہے جیسے کانٹے چبھ رہے ہیں، کچھ کے جوتے اتر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. مثال کے طور پہ کہ بازار چل رہا ہے، چلتے چلتے اس کی چپل اتر جائے، اندازہ نہیں ہوتا. کانٹا چبھتا ہے پتہ نہیں چلتا، کیل چبھتا ہے پتہ نہیں چلتا، چوٹ لگتی ہے پتہ نہیں چلتا، سخت جوتا کاٹتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. اور یہیں سے وہ پرابلم اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جو اعصاب ہیں، محسوس کرنے والی رگیں ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں یا متاثر ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پسینے کے لیے جو سسٹم رکھا ہے جلد کو نرم کرنے والا، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، جس سے جلد زیادہ خشک ہوتی ہے، خاص طور پہ پاؤں، اور پاؤں میں بھی خاص طور پہ ایڑی والا حصہ. یہ ہر شوگر والے شخص کے ساتھ مسئلہ ہے. ہر شوگر والے شخص کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، اگر کنٹرول نہ ہو تو. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاؤں کو ہلانے والے، انگلیوں کو ہلانے والے سسٹم دیا ہے، اوپر نیچے کرنے والا، جو ہڈیوں کو جوڑ کے سنبھالنے والا سسٹم رکھا ہے، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. پٹھے جو آپ کے کام کرنا چاہتے ہیں، جو پاؤں کے پٹھے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جب توازن خراب ہوتا ہے تو اوپر والے اوپر کھینچتے ہیں، نیچے والے نیچے کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے انگلیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وزن انگلیوں کے سروں پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو خون کی گردش ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 4 میجر مطلب بنیادی طور پہ وہ چیزیں ہیں جو شوگر کے مریض کو ہوتی ہیں پاؤں میں. ویسے تو آپ دیکھ لیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے مسائل ہی ہوتے ہیں اگر شوگر کنٹرول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، دل متاثر ہوتا ہے، گردے متاثر ہوتے ہیں، آنتیں متاثر ہوتی ہیں. پاؤں جس میں نے بتا دیا کہ ایک سیریس ایشو ہے، کیونکہ اگر ایک دہاڑی دار بندہ ہے، ایک گھر کا اکلوتا کمانے والا بندہ ہے، اگر اس کا پاؤں پہ زخم آ جائے تو گھر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ کام کرنے کے تب تک قابل نہیں رہتا جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل جی بالکل. ایک شخص سے پورا خاندان جڑا ہوتا ہے، جب رشتہ کا مسئلہ ہوتا ہے یقیناً سارا خاندان متاثر ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہی بنیادی چیزیں ہیں جو شوگر کے زخم بناتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک مریض کو ایک کانٹا چبھا یا کیل چبھا، اس کو پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ پاؤں سن ہیں. جی. اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے جب پاؤں سوجنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، یا اس کو ہلکا پھلکا بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اول تو مریض کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے تو گھر کے ٹوٹکے استعمال ہوتے ہیں. ہلدی ہو گئی یا باقی چیزیں جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں، پٹی باندھ دی یا کچھ کر لیا. اس سے فرق نہیں پڑا تو دم درود کی باری آ جاتی ہے، مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. ایسا ہے ہماری سوسائٹی میں. باہر تھا وہاں پہ بھی ایسا ہی تھا ماحول. اس سے آرام نہیں آتا تو محلے کا جو کوائک ہے، جو ڈسپینسر ہے یا جو بھی ہے، نیم حکیم اس کو دیکھتا ہے. پھر حکیم کی باری آتی ہے، ہومیوپیتھی کی باری آتی ہے. پھر جب تک ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو تب تک کافی دیر ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہے زخم. اب ڈاکٹر جو ہے اس کو خود بدقسمتی سے یہ نہیں پتا کہ یہ پاؤں کے زخم ایک عام زخم نہیں ہے، خاص زخم ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ سے ایک مینجمنٹ ہے. وہ تھوڑی بہت خرابی وہاں پہ ہو جاتی ہے. جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر سرجن کے پاس آتے ہیں. سرجن بھی مطلب ہے کہ جو معذرت کے ساتھ میری سرجن کمیونٹی جو ہے شاید اس بات کو پسند نہ کرے، لیکن وہ بھی صحیح مینیج نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کہ ایک سامنے ایک پاؤں کے اندر گند پڑا ہوا ہے، پیپ پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو نہیں نکال رہے، اس کو اینٹی بایوٹک پہ چڑھا رہے ہیں، اینٹی بایوٹکس دیے جا رہے ہیں. اس کی پٹی کے ایک گند کے اوپر آپ پٹی کرتے جائیں گے، کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ تو نہیں ہے. ایک پیپ اندر بھری ہوئی ہے، جب تک آپ اس کو نہیں نکالیں گے کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہیں جو پاؤں کو آپ کو رسک پہ لے کے آ رہی ہیں. جی. جب تک ایکسپرٹ کے پاس پہنچتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے جو شوگر کا مریض ہے، اگر اس کو کوئی خدا نخواستہ کہیں پاؤں پہ یا ہاتھ پہ چوٹ آتی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے معالج کے پاس جانا ہے بجائے کہ وہ باقی تمام ٹوٹکے یا پھر کسی اور سرجن کے پاس یا پھر کسی ٹیکنیشین کے پاس جا کے پٹی وغیرہ کروا رہے. اس سے سب سے پہلے اپنے شوگر اسپیشلسٹ سے ملنا ہے، ڈائبیٹالوجسٹ سے ملنا ہے. جی ٹھیک ہے. جی بالکل صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں ڈائبیٹک فوٹ کی، زخم ہو گیا، اب آپ ڈاکٹر تک بھی چلے گئے، کیا سٹیجز آتی ہیں کہ پاؤں کٹ جاتا ہے یا پھر کہاں آپ کو خیال کرنا ہے کہ آپ اس سے محفوظ رہیں؟ دوسرا، اگر آپ کی روزمرہ روٹین میں آپ کا کام ایسا ہے، ہارڈ ورک ہے، آپ نے گھر سے باہر جانا ہے، تو کیا احتیاط کرنی ہوگی کہ ہمارے پاؤں جو زخم سے بچے رہیں؟
اب میں نے پھر وہ ریپیٹ کروں گا کہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک ٹانگ کٹ رہی ہے دنیا میں. پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ ٹانگیں کٹ رہی ہیں ہر سال. اب خوش قسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ہم یہ جو ٹانگیں کٹ رہی ہیں ہم اس کو کٹنے سے بچا سکتے ہیں. کیسے؟ بہت ہی بیسک چیزیں ہیں جس پہ ہم عمل کریں گے تو ہم بچنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. سب سے پہلے یہ کہ ہم نے اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے کہ آپ نے شوگر کو بالکل صحیح طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. پھر پاؤں کی حفاظتی تدابیر ہیں، وہ بھی 4-5 ہیں جس پہ آپ عمل کرتے رہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پاؤں میں مسئلہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہیں؟ جب بھی آپ، نمبر 1 یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں، جب بھی آپ نہائیں، پاؤں کو اچھی طرح دھو لیا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. خلال کر لیا کریں انگلیوں کے بیچ میں، پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ سے آپ انگلی سے اس کو صاف کر لیا کریں. سنت شریفہ ہے جی کہ کوئی بھی مٹی وٹی رہ جائے، کچھ چیز رہ جائے تو اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے، صاف ہو جاتی ہے. نمبر 2، دھونے کے بعد ان کو اچھی طرح خشک کرنا ہے. خاص طور پر انگلیوں کے بیچ میں ان کو خشک کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے اندر پانی رہ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جلد نرم ہوتی ہے، نرم ہو کے پھٹتی ہے. پھٹنے کے بعد زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں. جی. نمبر 3، لوشن آپ نے ضرور لگانا ہے. تیل، زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل یا ویزلین یا گلیسرین جو بھی آپ کو میسر ہے آپ نے اس کو لگانا ہے تاکہ جلد نہ پھٹے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو لوشن کریم جو ہے انگلیوں کے بیچ میں نہیں لگانا. ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ چیز خشک رہے انگلیوں کے بیچ میں. 4 نمبر، جرابیں. جرابیں آپ کے پاؤں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں. جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں جو پہننی چاہیے شوگر کے مریض کو جرابیں، وہ ہیں کاٹن کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. 100% 100% کاٹن کی ہوں، نرم والی ہوں، موٹی ضروری نہیں ہے، اور ٹانگ کی اوپر تک ہوں، ٹخنے والی نہ ہوں، کیونکہ آج کل فیشن میں آئی ہوئی ہے کہ ٹخنے کے نیچے والی ہیں. جی. تو وہ نہیں ہونی چاہیے، اور رنگ بھی سفید ہونا چاہیے. اچھا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہاں، سفید ایک میں بھی پوچھتا ہوں اپنے مریضوں سے جو سب سے کہ سفید رنگ کیوں ہونا چاہیے، تو اس کے پیچھے 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو سفید رنگ کی جرابیں جلدی میلی ہو جاتی ہیں تو آپ کو بار بار بدلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ پہن کے نہ کسی کے گھر جائیں گے، نہ کام پہ جائیں گے میلی جرابیں، نہ ہی مسجد جائیں گے، تو آپ کو بار بار دھو کے صفائی کمپلسری یا لازمی ہو جائے گی آپ پہ. نمبر 2، اگر خدا نہ خواستہ کہ اٹھتے بیٹھتے کوئی چوٹ لگتی ہے، کہ ہوتا کیا ہے کہ مریض چلا جا رہا ہے، اس کے پاؤں تو سن رہے ہیں، شوگر کنٹرول نہ ہونے سے چلتے چلتے جاتا ہے، کیل چبھتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا. صحیح. اب سفید رنگ کی جرابیں پہنی ہوئی ہیں، خدا نہ خواستہ اس کو کیل چبھا ہے تو جیسے گھر آئے گا جراب اتارے گا تو خون نظر آئے گا، نظر آ جائے گا، تو فوراً ہی اس کو الرٹ ہو جائے گا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے. ورنہ نیلی پیلی کالی جرابوں سے پتہ نہیں چلتا، اور یہیں سے پرابلم ہو جاتی ہے. اگر چیزوں کو شروع میں پکڑا جائے تو کنٹرول ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ گرمی کا موسم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ ویوز پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں، میٹروپولیٹنز میں بھی نظر آ رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں روزے کی حالت میں اس ہیٹ ویو سے کیسے بچ سکتے ہیں، اپنی خوراک میں کیا احتیاط کریں، اور اپنا جو واٹر انٹیک ہے اس کو کتنا رکھنا چاہیے تاکہ روزے کے ساتھ آپ مینٹین رہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ شوگر کے مریض کو غیر ضروری طور پہ دھوپ پہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. افطاری اور سحری کے درمیان اس کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ اس کو جو پانی کی کمی ہے وہ، کیا کوئی خاص گلاس کی مقدار ہے کہ اتنے گلاس پینے آپ نے؟ جو ریکمنڈیشن ہے 6 سے 8 گلاس تو کم از کم ایک ہیلدی پرسن کو پینے چاہیے. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. تو اب جو مزدور ہیں جو کام کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، دھوپ میں کام کر رہے ہیں، اس میں ان کو ریلیکسیشن ملنی چاہیے تاکہ وہ دھوپ میں اور روزے کے ساتھ اس چیز کو نہ کریں. جی. تو خوراک میں یہ کہ سبزیاں زیادہ استعمال کریں، پھل فروٹس استعمال کریں، چلی ہوئی چیزیں کم استعمال کریں. سکنجبی بھی پی سکتے ہیں جس میں چینی نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. لسی بھی کچھ حد تک پی سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ منع کیا جاتا ہے کہ اس کو آپ نہ پئیں. تو جتنے بھی مطلب پانی، سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں. کہ اب وہ میٹھے مشروبات جو ہیں، نام نہیں لوں گا، اس کو نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ان چیزوں کے احتیاط کرتے رہیں گے تو چیزیں بچت ہو سکتی ہے.
ڈاکٹر صاحب کون سے خاص ٹیسٹ ہیں جو عام طور پر ہم سب کو کروانے چاہیے تاکہ ہم چیک کرتے رہیں کہ ہمیں شوگر ہے یا نہیں ہے، یا ہم کی اس مسئلے سے دو چار تو نہیں ہو گئی، یا پھر بزرگوں کے لیے یا عمر کے مختلف حصوں میں کون سے ٹیسٹ آپ ریکمینڈ کریں گے جو روٹین سے ہونے چاہیے تاکہ ان کے مختلف امراض ہم جان سکیں، سمجھ سکیں؟ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ دنیا میں تقریباً 400 ملین سے زیادہ لوگوں کو شوگر ہے. ٹھیک ہے. اور بہت بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو شوگر ہے. صحیح. انڈائگنوز چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں کہ میں شوگر ٹیسٹ نہیں کراؤں. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ اس وجہ سے شوگر ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ ان کو نکلنا ہے. لیکن اگر آپ رسک پہ ہیں، خطرے میں ہیں، آپ کے خاندان میں کسی کو شوگر ہے تو آپ کو چیک کروانا چاہیے. اس میں کیا ہے کہ خالی پیٹ شوگر ہوتی ہے، پھر 3 مہینے والی شوگر ہوتی ہے، کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ترتیب سے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اگر آپ پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ رسک پہ ہیں تو آپ کو شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. اپنی لائف اسٹائل اچھا رکھنا. کیا خود سے کر سکتے ہیں؟ کچھ کٹس وغیرہ لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں، اس سے آپ کر سکتے ہیں. اس کو چیک کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کو ایسٹیمیٹ بتا رہا ہے. اگر وہ آپ کی زیادہ آ رہی ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے مل کے مزید ٹیسٹوں پہ جائیں. یورین کا ٹیسٹ ہے، کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہے، آپ کا 3 مہینے والی شوگر کا ٹیسٹ ہے، کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہونے چاہیے. اچھا، آپ نے ذکر کیا ڈائبیٹک فوڈ کے حوالے سے لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. کیا شوگر کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ٹوٹکے جڑے ہوئے ہیں جنہیں آپ چاہیں گے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ استعمال نہ کریں یا وہ ٹوٹکے نہ اپنائیں کیونکہ وہ ان کی صحت کے لیے درست نہیں ہے؟ جو بھی آپ کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ ٹوٹکے تو استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مریض آئے، میں نے کہا آپ شوگر کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں کریلے کا پانی پی رہا ہوں، 3 گلاس کریلے کا پانی پیتا ہوں. میں نے کہا کڑوا نہیں لگتا آپ کو؟ کہتا نہیں 6 چمچ چینی ڈال لیتا ہوں اس میں. جی. نیم کا پانی بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں جس کا میرے حساب سے فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے. شوگر جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا، جب شوگر ایک دفعہ ہو جائے تو رہتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوگر نے ہماری زندگی بھر ساتھ چلنا ہے. جس نے ہماری زندگی بھر ساتھ چلنا ہے، اس سے ہم جھگڑا کریں، اس سے دنگا فساد کریں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. جی. تو بہتر یہ ہے کہ جن دوستوں کو، جن بھائیوں کو، بہنوں کو شوگر ہے اس سے دوستی کر لیں، شوگر سے دوستی کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ مختلف شوگر کے ساتھ دشمنی نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ شوگر کی دشمنی کسی کو راس نہیں آتی. صحیح ہے نا. صحیح. شوگر سے دوستی کریں گے، شوگر آپ سے دوستی کرے گی. شوگر سے آپ پیار محبت سے پیش آئیں گے، وہ آپ سے پیار محبت سے پیش آئے گی. ٹھیک ہے. یہ کنٹرول ہو جاتی ہے. آپ کی دوائیں جو ہیں کم سے کم ہو سکتی ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو شوگر کو ٹریٹ کر رہے ہیں، 1 گولی سے شروع ہوتا ہے، پھر 2 گولیاں آتی ہیں، پھر 3 آتی ہیں، پھر 4 آتی ہیں، پھر انسولین آ جاتی ہے، پھر اور گولیاں آ جاتی ہیں. لیکن جو بیسک ایجوکیشن ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے چیزیں رکھنی ہیں، وہ ہم انفارچونیٹلی نہیں دے پا رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غصہ، کسی کو اگر بار بار غصہ آتا ہے، بار بار ٹینشن لیتا ہے، بار بار پریشان رہتا ہے، کھانے میں بد پرہیزی کرتا ہے، دوائی میں لاپرواہی کرتا ہے، تو شوگر کنٹرول کرنا مشکل ہے. جب شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو چیزیں ہو جاتی ہیں. پاؤں کے حوالے سے ایک بات رہے گی، میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم لوں گا. جوتے پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. جو انٹرنیشنل اسٹڈیز آئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 80% تک جو پرابلم آتے ہیں پاؤں میں جو زخم بنتے ہیں جوتوں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اپ ٹو 80%، 80% تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شوگر کے معالج ہیں وہ شوگر دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ شوگر کے مریض کو پاؤں کے جوتوں کو تھوڑا سا کریکٹ کروا لیں. جیسے ہی مریض ان کے پاس بیٹھتا ہے ضرور نیچے جھانک کے دیکھ لیں، اگر اس کا جوتا اچھا نہیں ہے تو اس کا جوتا کہیں کہ بھائی جوتا بدل لو. کم از کم ایک لفظ کہنے سے 80% کے بجائے 40% تک تو آ ہی سکتے ہیں. تو جوتا کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کا جوتا جو بھی آفس ورکر ہیں یا گھر میں خواتین ہیں ان کا جوتا اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ 80% تک جو زخم بنتے ہیں جوتوں سے بنتے ہیں. جوتا 1 نمبر یا 2 نمبر بڑا ہونا چاہیے، آگے سے چوڑا ہونا چاہیے اور بند ہونا چاہیے. آگے سے چوڑا 1 نمبر یا 2 نمبر بڑا اور بند جوتا اس لیے کہ وہ اسے پاؤں سے اترتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے محفوظ رہتا ہے. یہاں پہ
جوتا پہننے سے پہلے ہمیشہ جھاڑ لینا چاہیے، کیونکہ اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے پاؤں کو نقصان کر سکتا ہے. یہ بھی سنت شریفہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. صحیح. پھر ناخن آپ کے جمعے یا ہفتے میں ایک دفعہ کٹ جانی چاہیے. ہیٹر کے سامنے، آگ کے سامنے ان کو نہیں رکھنا. ایک اور بڑی ایک چیز متھ چلا آ رہا ہے کہ جو پاؤں جل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، سن ہو رہے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر حضرات یا کوئی حکیم یا جو بھی ہیں ان کو، مریض کو یہ کہتے ہیں کہ نیم گرم پانی کر لو، اس کے اندر رکھ لو پاؤں کو، اس کے اندر کوئی نمک ڈلوا لیتے ہیں، کوئی ہلدی ڈلوا لیتے ہیں، کچھ اس طرح کے آپ اس کے اندر رکھو، اس کو سو کر کے رکھو. وہ پریکٹس میرے حساب سے اچھی نہیں ہے. کیونکہ پاؤں سن ہوتے ہیں. اگر مریض غلطی سے ابلتے ہوئے پانی میں بھی پاؤں رکھ لے تو اس کو پتہ نہیں چلتا. ایسا ہوا ہے. ایک مریض کوئی عادت بنی ہوئی تھی کہ اس کو پاؤں اندر رکھنے کے لیے پاؤں کے پانی کے اندر، تو اس کی مسز کہتی ہیں کہ ایک دفعہ پانی زیادہ ابل گیا مجھ سے، ابلتا ہوا پانی لا کے میں نے رکھ دیا اس کے پاس، اور اسے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں پاؤں اندر نہیں رکھنا. کہتی ہیں کہ میں باہر چلی گئی دوسرے کام میں، جب واپس آئی تو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اس کے اندر پاؤں رکھے ہوئے ہیں. یقین کریں وہ میں نے مریض دیکھا اور پاؤں ایسے ہو گئے تھے جیسے آلو سے چھلکے اترتے ہیں، کیونکہ پاؤں سن رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے آپ کے پاؤں خطرے میں آ سکتے ہیں. اچھا، مختصر سے ایک سوال کروں گا، وہ یہ کہ ڈائبٹک فوٹ کے حوالے سے ہی اگر زخم ہو جاتا ہے، ماہر معالج تک پہنچتے ہوئے وقت بھی لگ جاتا ہے بعض لوگوں کو، لوگ بہت دور دور بھی رہتے ہیں، تو فرسٹ ایڈ کیا ہوگی گھر پہ ہم شوگر کے مریض کو اگر اس کے پاؤں پہ زخم ہو جاتا ہے تو کیا دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو زخم کی پٹی کر لیں. ٹھیک ہے. ایسی چیز سے پٹی کریں جو انفیکشن نہ ہونے دو، جس کے لیے پائیوڈین جو ہے وہ مطلب ہے کہ سب سے میرے حساب سے کامن میڈیسنز ہیں، کامن میڈیسن ہے. بازار سے لائیں اور پٹی بھگو کے زخم کے اوپر رکھ دیں، اور اپنے معالج سے فوری رابطہ کریں. اگر اس کا نمبر ہے آپ کے پاس، اس سے فون پہ رابطہ کر کے آپ اس سے وہ کر لیجیے، اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کر کے پھر جتنی جلدی ممکن ہو معائنے کے لیے چلے جائیں. کیونکہ بعض انفیکشن ایسے ہوتے ہیں جو گھنٹوں میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. صحیح. سامعین، بہت اہم گفتگو رہی آج کا ہمارا موضوع ورلڈ ہیلتھ ڈے کے حوالے سے، عالمی یوم صحت کے حوالے سے، جو ایک بڑا اہم موضوع کہ صحت اور ہمارا ماحول، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا شوگر کے امراض کے حوالے سے، کس طرح سے شوگر کے جو مریض ہیں ان کو خیال کرنا ہے. پھر ڈائبٹک فوٹ کتنا عام ہے کہ کس طرح سے شوگر کے جو مریض ہیں وہ اگر پاؤں میں زخم لگ جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو ان کو خیال کرنا ہے، اور کس طرح سے جو ان کے پاؤں ہیں وہ بہت احتیاط سے ان کو رکھنے ہیں. ہمارے پروگرام میں شامل رہے ڈاکٹر توقیر احمد ملک صاحب، کنسلٹنٹ ڈائبٹک فوٹ اینڈ وانڈ کیئر سرجن. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں. سامعین، آج کا پروگرام آپ سن رہے تھے، پروگرام آپ تک پہنچائے تھے پروڈیوسر منیب بخش ملک اور کامران طارق. اور اس کے ساتھ ہی سامعین، آج کا پروگرام یہیں تک ہی. کل پھر ملیں نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.